یہ بھی تو مری ہی کے لوگ ہیں جو بقول آپ کے انتہائی کمینے ہوتے ہیں۔ حلیمہ نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں شک کی کیا ہے؟ ابھی دیکھنا، یہ اس معمولی ناشتے کا بھی 1000-2000 بل مانگیں گے۔ حلیمہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کے اندر مری کے لوگوں کے خلاف اتنا زہر کس نے بھرا ہے؟ وہ دکھ سے بولی، تم فیس بک استعمال نہیں کرتی نا؟ ادھر ہزاروں ان کے ڈسے ہوئے اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، ان کے مظالم کی ایسی ایسی داستانیں سناتے ہیں کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا ہوگا چند لوگوں کے ساتھ برا تجربہ بھی، مگر ہمیں تو ابھی تک جو بھی لوگ ملے ہیں اچھے ہی ملے ہیں۔ حلیمہ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر منفی پروپیگنڈے سے بھرا زہر آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا۔ وہ تنفر سے بولا، ابھی ان اچھائیوں کی اچھائی دیکھ لینا، جب وہ منہ پھاڑ کے اس ناشتے کا ہزاروں میں بل مانگیں گے۔ ان کا انتظار رہ گیا۔ انتظامیہ کا کوئی اہلکار آیا، نہ کوئی بل مانگنے والا۔ البتہ کچھ ہی دیر میں مقامی لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا جو بیلچے اٹھائے روڈ سے برف صاف کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی کے طرف سے بھی کچھ ہی دیر میں برف صاف ہو گئی۔ فہد گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اسے لوگوں سے علم ہوا کہ رات کو کئی لوگ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دل میں سویا ہوا خوف ایک بار پھر انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا۔ اب وہ جلد از جلد اس آفت زدہ علاقے سے نکلنا چاہتا تھا۔ مقامی افراد پوری تندہی سے سیاحوں کو بحفاظت نکالنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا تماشا دیکھنے لگا۔ چند گھنٹوں میں سڑک بڑی حد تک کلیئر ہو گئی اور گاڑیاں آہستہ آہستہ چلنے لگیں۔ ایک مقامی فرد نے اسے بوتل میں پیٹرول بھی فراہم کر دیا تھا اور گاڑی بھی دھکا لگا کر سٹارٹ کر دی تھی۔ اس سب کا اس نے ایک پیسہ تک نہیں لیا تھا اور نہ فہد نے دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کلڈنا چوک پہنچے تو اس روڈ کے کنارے اپنا ایک دوست سعید اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا نظر آیا تو اس نے اس کے پاس جا کر گاڑی روک دی۔ سعید اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے اپنی بیوی کو فہد کی گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ کھڑے شخص کی طرف مڑا۔ بہت بہت شکریہ راول بھائی، آپ ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے۔ آپ نہ ہوتے تو جانے آج ہم زندہ بھی ہوتے یا نہیں۔ وہ شخص جواب میں کسرِ نفسی کا اظہار کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر فہد کے ذہن میں جمکا ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے رات انہیں بھی مدد کی پیشکش کی تھی۔ سعید اس شخص سے بلغگیر ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ فہد کو بتانے لگا کہ اس کی گاڑی رات کو سلپ ہو کر ایک گڑھے میں اتر گئی تھی۔ اس شخص نے انہیں مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی میں ہی چھوڑا اور خود اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ اس شخص کی بے انتہا تعریف کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس شخص کے لیے اتنی عقیدت تھی کہ فہد جھنجھلا گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہ سب چھوڑو، بتاؤ اس نے اس مدد کے پیسے کتنے لیے؟ پیسے؟ سعید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ایک غریب شخص تھا مگر اس نے ہماری اتنی خدمت کی کہ ہمارے اپنے عزیز بھی کم ہی اتنے اہتمام و خلوص سے کرتے ہیں۔ میں نے صبح اس کے بچوں کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ فہد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کل کہیں آپ لوگوں کو مری والوں کو گالیاں دیتے دیکھیں گے تو کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمیں بھی ایک مری والے نے گھر پہ ٹھہرایا تھا اور ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم سے پیسے لیے تھے۔ یہ پیسے نہیں، میرے لیے گالیاں ہیں۔ میں ہمیشہ مری والوں کو گالیاں دینے میں پیش رہتا تھا، لیکن اس کی بات سن کے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے عمل پر بے حد شرمندگی ہوئی۔ پہلی بار مری کے کسی مقامی شخص سے میرا واسطہ پڑا اور اس نے میری آنکھیں ہی کھول دیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی مری والوں کے خلاف بدخوئی پڑھ پڑھ کر میری سوچ اتنی محدود ہو چکی ہے کہ حقیقت کو میں دیکھ ہی نہیں پا رہا یا دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا۔ حالانکہ اگر سیاحوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جو لوگ من مانے ریٹس وصول کرتے ہیں
وہ محض دھندے والے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہمارے ملک کے چاہے جس خطے سے تعلق رکھتے ہوں، کورونا کے دوران 5 روپے والی دوائی 100 روپے میں ہمارے علاقے میں بھی بکی۔ ہم اس کو بنیاد بنا کر پورے ملک کو جیسے غلط نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی ہم دھندے والوں کی غلطیوں کا ملبہ پورے مری والوں پر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چند لوگوں کی غلطی کی سزا سارے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ یہاں مینار پاکستان پر کوئی کسی ٹک ٹاکر کے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمارا میڈیا پورے ملک کی عورتوں کے حوالے سے غیر محفوظ کہہ دیتا ہے، اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سیالکوٹ میں بھی کوئی کسی غیر ملکی کو بے بنیاد قتل کر دے تو ہم پورے ملک کو انتہا پسند قرار دے دیتے ہیں۔ معتدل مزاج اور انسان دوست لوگ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب اس راول کو ہی دیکھ لو، یہ مصیبت زدہ لوگوں کی خدمت کو نیکیوں کی کمائی کا موقع سمجھتا ہے اور ایسے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ یہاں اگر بہت سے موقع پرست لوگ موجود ہیں تو راول جیسے نیک لوگ ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ کوئی ہماری مدد کرے تو ہم شک کا ہی شکار رہتے ہیں کہ اس میں ضرور اس کا کوئی مفاد ہوگا۔ دراصل ہم خود اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ بھلا کوئی بے غرض بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ فات کو اس کی باتیں سن کے چپ لگ گئی۔ تم جانتے ہو یہ جو اتنے مقامی لوگ روڈ صاف کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کی گاڑیوں میں ناشتہ فراہم کر رہے تھے، یہ کتنی مشکلات سے گزر کے یہاں پہنچے۔ فات نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہمارے مددگار کا گھر روڈ سے کوئی آدھا کلومیٹر ہی دور ہوگا، لیکن میں اور سائمہ جتنی مشکل سے گرتے پڑتے وہاں پہنچے وہ ہم ہی جانتے ہیں۔ راول نے مجھے بتایا کہ مری سے ملحقہ ہر گاؤں میں کئی کلومیٹر کی سڑک جاتی ہے جو برف میں بند ہو جاتی ہیں۔ مین روڈ کھولنے کے بعد مشینیں لنک روڈ کھولتی ہیں، لیکن سیاحوں کی آمد کی وجہ سے مین روڈ کھولنے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ کئی دن تک لنک روڈ بند رہتی ہے اور مقامی لوگ بڑی مشکل سے برف میں پیدل چل کر اپنے گھر پہنچ پاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر پنڈی اسلام آباد میں جابس یا کاروبار کرتے ہیں کہ مری میں روزگار کی صورتحال حد سے زیادہ ابتر ہے۔ وہ روزانہ میلوں پیدل چلنے کے بعد مین روڈ پر پہنچتے ہیں۔ جب روڈ بند ہوتے ہیں تو سودا صرف گھر پہنچانا بھی ان کے لیے کار دشوار ہوتا ہے۔ ان کے بیمار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ ہسپتال نہیں پہنچ پاتے۔ یہ برف باری کا سیزن ہم سیاحوں کے لیے محض تفریح کا سیزن ہوتا ہے، لیکن یہاں کے مقامیوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، اور ہم سیاحوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ راول روزانہ 20 منٹ میں گھر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب سیاحوں کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ہے تو کئی کلومیٹر کا راستہ اسے پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ راستہ کھلا بھی ہو تو گاڑیاں نایاب ہو چکی ہوتی ہیں۔ کوئی مل جائے تو اسے دگنا چگنا کرایہ دینا پڑتا ہے۔ یہ ایک راول کی کہانی نہیں، مری کے ہر مقامی باشندے کی کہانی ہے۔ اتنی مصیبتیں جھیلنے کے باوجود بے شمار لوگ ہماری مدد کو آئے، حالانکہ ہم لوگ گاڑیوں میں ہی بند رہے۔ ہم نے باہر نکل کر دوسروں کا حال احوال پوچھنا، نہ کسی کی گاڑی کو دھکا لگایا، کہ ہمارے لیے اپنی مصیبت دوسروں کی مصیبت سے بڑی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی مصیبتیں پشے پشت ڈال کر ہماری مدد کی۔ یہ اس راستے سے ہمارے لیے کھانا اور دیگر امدادی سامان لے کر آئے، جس پر خالی ہاتھ پیدل چلنا بھی دشوار ہے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ چند لوگوں کی غلطیوں کا ملبہ سب پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ایسے لوگوں کی قربانی کو تحسین پیش کرنے کی بجائے جب گالیاں دیں گے تو بتاؤ ان پر کیا گزرے گی؟ کیا ایسے سب لوگ اتنے عالی ظرف ہو سکتے ہیں کہ گالیاں سن سن کے بھی ہماری مدد کو تیار رہیں گے؟ نہیں، ان میں سے اکثر ہم سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ وہ نفرت کے جواب میں ہمیں نفرت ہی دیں گے۔
اور جب بھی مصیبت میں پھنسیں گے تو محض انتظامیہ کے آسرے پر پڑے رہیں گے، اور انتظامیہ کا حال پورے ملک میں جیسا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب تک ہم خود ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوع نہیں کریں گے ایسے ہی مصیبتیں جھیلتے رہیں گے۔ سعید نے گہری سانس لی، تب حلیمہ یکدم بولی، اس شخص نے ہمیں بھی مدد کی پیشکش کی تھی، پھر آپ نے اس کی قبول کیوں نہیں کی؟ سعید نے حیرت سے پوچھا۔ حلیمہ نے جتلائی ہوئی نظروں سے فہد کو دیکھا اور کہا، ہم نے بھی سوشل میڈیا پر مری والوں کے خلاف انڈیلا جانے والا زہر پیا ہوا ہے، جانے کتنے ہی اس زہر سے متاثرہ لوگ اپنی گاڑیوں میں یہ بھیانک رات گزارنے پر مجبور ہوئے اور انہوں نے گاڑیوں سے نکل کر کسی مقامی فرد سے مدد نہیں مانگی۔ جو لوگ مرے وہ بھی شاید کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر سے نہیں بلکہ اس زہر سے مرے جو ہم سب انجانے میں لوگوں کے کانوں میں دوسروں کے خلاف انڈیلتے رہتے ہیں۔ ان کا قاتل موسم نہیں، نہ ہی صرف انتظامیہ ہے، بلکہ ان کے قتل میں ہم سب ایسے لوگوں کا بھی کردار ہے جو چند مکروہ لوگوں کا خود غرضانہ رویہ دیکھ کر سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے سب کے ذہن کو زہریلا کر دیتے ہیں۔ بتائیں کیا ہم ان کی موت کے ذمہ دار نہیں؟ فہد چاہ کر بھی اس غلطی کا اعتراف نہیں کر سکا، بس اتنا ہی کہا، آپ نے تلخ بات کی ہے مگر یہ سچ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک آئینہ اٹھائے پھرتا ہے جو وہ دوسروں کو دکھاتا رہتا ہے۔ وہ آئینہ مسخ شدہ ہوتا ہے، اب اجلا چہرہ ہو یا مکروہ، سب کو ایک ہی حالت میں دکھاتا ہے۔ ہم نہ اپنا آئینہ تبدیل کرتے ہیں نہ حقیقت جان پاتے ہیں۔ چند دن بعد راول اپنے اسٹور میں بیٹھا تھا۔ کئی دنوں بعد آج مری میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ثانیہ مری جیسا بدترین واقعہ ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح ثانیہ ہو جانے کے بعد حکومت جاگی تھی۔ نتیجے میں اس نے مسائل کے مستقل حل کی بجائے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے سمجھ میں نہ آنے والے اقدامات اٹھانا شروع کر دیے، جن میں روڈ کلیئر ہو جانے کے بعد بھی مری کو سیاحوں کے لیے بند رکھنا شامل تھا۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگ راستے سے ہی خوار ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ میڈیا پر شروع میں حکومتی غفلت کا کچھ شور مچا تھا، لیکن پھر کمال خوبی سے اس کا رخ مری کے مقامی لوگوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ ثانیہ کی اصل وجوہات اور مسائل کہیں پس سے پش چلے گئے اور لوگوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے تھے۔ ہر مثبت بات کے جواب میں بھی اس کے پاس بس گالیاں تھیں۔ اس زہریلے طوفان نے نفرت کا وہ بازار گرم کیا کہ اس کی شدت میں مقامی لوگوں کی سیاحوں کی مدد کہیں دب کر ہی رہ گئی۔ راول نے کبھی ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا تھا جو چاہے مقامی تھے یا غیر مقامی، سیاحوں کو محض شکار سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا پر اسے بھی گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ دو طرفہ چکی کے پاٹوں میں پس رہا تھا، سیاحوں کی طرفداری کرتا تو اپنے لوگ اسے ایسے دلائل دیتے، سیاحوں کے ایسے مکروہ چہرے دکھاتے کہ وہ لاجواب ہو جاتا۔ اپنے لوگوں کا مثبت چہرہ دکھانے کی کوشش کرتا تو باہر کے لوگ اس کی جان کو آ جاتے۔ اسے اپنی اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ نفرت کا یہ طوفان ایسے ہی رکنے والا نہیں تھا۔ مری آنے والے ہر شخص کو چاہیے اس نے اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا تھا یا نہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ بریکوں کی چرچراہٹ کی آواز سن کر چونکا۔ ایک تیز رفتار گاڑی برف کے بلاک کے ساتھ ایک دھماکے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں کچھ نوجوان سوار تھے۔ ڈرائیور کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش لگ رہا تھا۔ باقی نوجوان بھی کرا رہے تھے۔ اس نے پیچھے ہٹ کر فوراً 1122 نمبر ڈائل کیا۔ حادثے کی خبر دے کر وہ پلٹا تو حیرانی سے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ یہ وہی بازار تھا جہاں حادثہ ہوتے ہی مدد کے لیے لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا تھا اور وہ فوراً زخمیوں کی مدد کرنے لگتے تھے۔
لوگ تو ابھی بھی ٹھیک ٹھاک جمع ہو گئے تھے مگر کوئی بھی مدد کو آگے نہیں آ رہا تھا۔ میڈیا پر پھیلائی گئی نفرت کے زہر نے انہیں بے حس کر دیا تھا۔